موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے، اور جس جہاد میں حضور خود تشریف لے جائیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، وہ غزوات کہلاتا ہے۔ اور جہاں آقا آپ تشریف نہ لے جائیں، کسی کو امیر بنا کے بھیجیں، وہ سریہ کہلاتا ہے، سرایا ہوتا ہے۔ تو محدثین نے سرایا کے الگ باب باندھے ہیں اور غزوات کے الگ باب باندھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک آدمی دور کھڑا ہے نوجوان، اور کھجوریں کھا رہا ہے، اور وہ حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے تلوار دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تم کون ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہرحال مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کے فرمان کے مطابق تو کافر ہوں، مشرک ہوں، لیکن میں آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ وہ بیچارہ ہٹ کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ پھر بھی حضور پاک نے یہی فرمایا کہ بھائی لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک کی مدد نہیں چاہتا۔ وہ ہٹ گیا، پھر آ گیا۔ چونکہ بہادر آدمی تھا اور جنگ ہو رہی تھی، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنے بہادری کے جوہر دکھاؤں، اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس نے عرض کیا کہ حضور کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے ہاں بالکل ہے، اسلم، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی ہو، پھر لڑو۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور اپنی تلوار بھی دی۔ اب وہ آدمی ماشاءاللہ اتنا بڑا بہادر تھا کہ وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا، اور اس نے اتنا جم کے جہاد کیا، اتنا بہادری سے لڑائی کی کہ صحابہ حیران ہو گئے ابھی یہ بندہ ہمارا واقف تو نہیں، کون ہے؟ حتیٰ کہ بہرحال وہ شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے صحابہ کو واقعہ سنایا، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ عمل قلیلا واجر کثیرا، بھئی عمل تو اس نے بہت تھوڑی دیر کیا ہے لیکن ثواب بہت بڑا لے گیا، شہید ہو گیا۔ اور شہید بھی اس کو کہتے ہیں شہید المعرکہ، اصل شہید یہ ہوتا ہے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ویسے تو وہ بھی شہید ہے جس کو اس میں جنگ میں زخم لگ گیا، گھر آیا، علاج ہوتا رہا، بیچارہ فوت ہو گیا، وہ بھی شہید ہے، لیکن شہید المعرکہ یہ ہوتا ہے کہ جو لڑتے لڑتے اسی جگہ شہید ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ اس نے زندگی بھر تو کافروں والے کام کیے، وہ مشرک تھا، لیکن کلمہ نصیب ہوا اور شہادت کے درجے پہ پہنچ گیا۔ جیسے ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا ہے، لیکن پھر ایک ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ جنگ میں ہی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں ساتھی جو تھا نا، بخن بخن، واہ واہ، جو اس نے جنگ کی ہے نا، جس بے جگری سے وہ لڑا ہے وہ جنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ دہک رہی ہے، لیشعل علیہ النار۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ساتھی ہے، جہاد کیا، جنگ کی، دشمنوں کو مارا،
اور نے فرمایا اللہ کا بس تقدیر کا یہی ہے. تو جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو مال غنیمت سے اس نے کچھ چرایا تھا جس کی وجہ سے سزا مل گئی.